والسلام نے سوال کر کے اللہ سے مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ یہ ایک بات بھی خود کئی فضیلتوں کی جامع ہے، ان کی حیثیت اور ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے یہ ایک واقعہ اور ایک دعائے رسول بھی بہت کافی ہے کہ یہ مراد مصطفیٰ ہیں، مراد رسول ہیں۔ ان کی طرف نسبت کر کے اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کر کے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی عمر اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت بھی حاصل ہوگی اور غلبہ بھی حاصل ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ یہ دعا اپنی پوری جوبن کے ساتھ مانگی گئی، اور دعا اپنی پوری جوبن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب بھی ہوئی۔ جس طرح سے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، بالکل ویسے ہی بنوعن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا مستجاب بھی ہوئی۔ حضرت سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے حالات میں واضح ترین فرق ہے۔ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد دونوں کے حالات میں آسمان و زمین سے زائد کا فرق ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام لانے سے پہلے 39 افراد مسلمان تھے۔ He was the 14th person۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 39 کے بعد 40ویں تھے، اور ان کے اسلام لانے تک یعنی ان کے اسلام لانے سے تھوڑا پہلے مسلمان دار ارقم میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کھلے عام اسلام کی تبلیغ کی بھی اجازت نہیں تھی، اور کھلے عام اللہ کی عبادات بجا لانے کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اس وقت اسٹریٹجی یہی تھی اسلام کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکمت مبارکہ یہی تھی کہ ابھی اسلام کو پوشیدہ رکھا جائے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے دعا اللہ سے مانگی کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما اور عزت عطا فرما، اور اللہ نے نبی کی دعا کے نتیجے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو جس لمحے عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے اسی لمحے سے اسلام کے غلبے میں اور اسلام کی شوکت میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ ایمان قبول کرتے ساتھ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آج تک مسلمان دار ارقم میں پوشیدہ طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، لیکن یا نبی اللہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے، آج کے بعد مسلمان پوشیدہ طور پہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، آج ہی سے مسلمان خانہ کعبہ میں اعلانیہ جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں گے۔ آج سے ہی اسی دن سے اللہ کریم جل شانہ نے اسلام کی شوکت میں مزید اضافہ فرما دیا، اور اسی دن 2 قطاروں کی صورت میں 40 مسلمان 39 ہو چکے تھے، 40ویں عمر فاروق اعظم تھے، 40 مسلمان حضور کے پیچھے، اور سب سے آگے اللہ کے نبی، اور ایک لائن کے آگے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری لائن کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم کھلے عام۔ یہ 40 بڑی شان سے اللہ کے نبی کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے، اور کسی میں مجال نہیں تھا کوئی مصطفیٰ کے شیروں کا راستہ نہیں روک سکے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ اور اسی دن سے خانہ کعبہ میں کھلے عام عبادت شروع ہوئی، کھلے عام۔ آج سے پہلے تک
مسلمان پوشیدہ طور پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے دار ارقم میں، لیکن آج سب پر واضح ہو گیا کہ آج سے مسلمان بنا کسی خوف کے اور بنا کسی پریشانی کے اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، اس لیے کہ آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ یہ ایک بات ہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی۔ اسی دن سے یہ بات سب پر کلیئر ہو گئی کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، اب اسلام کو عزت اور شوکت اور سہولت اللہ کریم پہلے سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب کھلے عام عبادت شروع ہو گئی اور حضور کی دعا کی قبولیت سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھی کہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو خوف نہیں ہوتا کہ ابو جہل یا عتبہ یا شیبہ یا ابو لہب مسلمانوں کو اعلانیہ طور پر کوئی نقصان پہنچا سکے۔